پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ جو عبرت نام سے ہماری کتاب میں درج ہے۔ عبرت کے معنی ہیں نصیحت۔ عبرت پریم چند کا لکھا ہوا ایک سبق آموز افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایک پرائمری اسکول کا مدرس پنڈت چندردر ہے، جس کی ماہوار تنخواہ 15 روپے تھی۔ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ پنڈت جی اپنے پیشے سے مطمئن نہیں تھے۔ اس کے پڑوس میں رہنے والے داروغہ ٹھاکر رتیبل سنگھ اور منشی بیج ناتھ کی تنخواہ بھی اتنی ہی تھی، لیکن وہ عیش و آرام سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کو محلے میں بڑی ان کی دوم تھی، روب داب تھا۔ دکاندار ان کو دور سے سلام کرتے تھے اور واجب داموں پر ان کو چیزیں دیا کرتے تھے۔ تو پنڈت چندردر یہ دیکھ کر ششدر رہ جاتے تھے، حیران رہ جاتے تھے، تو وہ اپنے پیشے سے بیزار تھے۔ پنڈت جی اس محکمے سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی پنڈت جی نے، مگر ناکام رہے۔ البتہ اس نے اس بے دلی کا اثر کبھی اپنے منصبی کام یعنی بچوں کو پڑھانے پر نہ ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ بچوں کو محنت، لگن، تندہی سے پڑھاتے رہے اور بچے بھی اس سے پیار کرتے تھے، بہت خوش تھے۔ ایک بار ساون کے مہینے میں منشی بیج ناتھ اور کنسٹیبل ٹھاکر رتیبل سنگھ نے اجودھیا کی یاترا کا پروگرام بنایا اور پنڈت جی کو یاترا پر جانے کے لیے آمادہ کیا۔ پنڈت جی نے پہلے انکار کیا، لیکن جب انہوں نے خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھائی تو پنڈت جی نے غنیمت سمجھا کہ مجھے بھی موقع ملے یاترا پر جانے کا۔ تو ریلوے اسٹیشن پر بھیڑ بھاڑ تھی، جس وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ پنڈت جی ٹھاکر صاحب کے ساتھ ایک ڈبے میں سوار ہوئے۔ وہاں ٹھاکر صاحب نے مسافروں کو جو سیٹ پر پہلے بیٹھے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ان کو جگہ چھوڑنے کے لیے کو کہا اور باتوں باتوں میں تو میں شروع ہو گئی۔ وہ دونوں دیو ہیکل تھے، چست تھے، قد قامت والے تھے، چاق و چوبند تھے۔ تو وہ دونوں کافی مدت سے ٹھاکر صاحب سے بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ ٹھاکر صاحب نے بھی کبھی ان سے برا سلوک کیا تھا اور اس سے رشوت لی تھی۔ چوری کے الزام میں انہوں نے اس کو گرفتار کیا اور چھڑانے کے عوض اس سے کچھ پیسے لیے، رشوت لی۔ تو وہی بات ان کو کھٹکتی تھی، تو ان کو آج ٹھاکر سے بدلہ لینے کا موقع ملا۔ مجبور اٹھا کر صاحب کو ڈبہ بدلنا پڑا۔ ادھر منشی جی ضرورت سے زیادہ شراب پی گئے، وہ دوسرے ڈبے میں سوار تھے، وہاں بھی پیر پھیلانے کی جگہ نہیں تھی۔ تو ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا
اور راستے میں ہی سب لوگوں کو ٹرین سے اترنا پڑا۔ جلد بازی میں منشائن صندوق اتارنا بھول گئی جس میں پیسے وغیرہ رکھے تھے۔ کسی طرح منشی جی کو نزدیکی شفا خانے میں پہنچایا گیا۔ ہسپتال میں چوکھی لال نے فیس کے بغیر علاج کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ منشی جی کو جانتے تھے۔ چوکھی لال ہر سال زمین کی لگان بھرنے کے موقع پر جب دفتر جاتے تھے تو وہاں منشی جی اس سے پہلے رشوت لیا کرتا تھا، تبھی وہ اس کا لگان لیا کرتا تھا۔ تو منشائن جب اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے تو منشائن اپنی زیورات بیچنے پر مجبور ہو گئی اور اپنے شوہر کا علاج کرایا۔ تب تک چوکھی لال نے علاج کرنے سے انکار کر دیا جب تک انہوں نے اپنی فیس نہ لی۔ اگلے دن جب وہ لوگ اجودھیا پہنچے تو ٹھہرنے کے لیے کہیں جگہ نہ ملی، چنانچہ مجبور ہو کر کھلے میدان میں ڈیرا ڈالنا پڑا۔ اسی اثنا میں زوردار بارش شروع ہو گئی تو سب لوگ بارش میں لت پت ہوئے، تو اب جائے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگے، لیکن کہیں ٹھکانہ نہیں ملا۔ جس جگہ وہ جاتے تھے وہاں جگہ پہلے ہی بند ہوتی تھی، وہاں پہلے ہی یاتری لوگ بیٹھے تھے، تو اس لیے یہ لوگ پریشان ہوئے۔ تو ادھر ادھر جب دیکھا تو کہیں کوئی امید نظر نہ آئی۔ تو اس طرح سے اچانک پنڈت چندردھر کا سامنا اپنے پرانے ایک شاگرد سے ہوا جس کا نام کرپا شنکر تھا۔ کرپا شنکر نے پنڈت جی کو پہچان لیا اور سب لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور خوب مہمان نوازی کی۔ ان سارے واقعات کا پنڈت جی پر خاصا اثر ہوا۔ سفر کے دوران ٹھاکر صاحب اور منشی جی کے ساتھ ہوئے سلوک اور کرپا شنکر کی خاطرداری نے پنڈت جی کو کافی متاثر کیا۔ پنڈت جی واپس گھر آئے تو ان کے مزاج میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ اس نے عبرت حاصل کر کے دوبارہ اس محکمے کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اسے صحیح معنوں میں اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہو گیا۔ تو بچوں، اس سبق میں ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے، یہی سبق ملتا ہے کہ جو پیشہ ہوتا ہے، پیشہ جو بھی ہو، پیشہ خراب نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہوتا ہے، انسان میں خرابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے